مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مولانا روم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ شروع کیا تھا۔ کچھ ایپیسوڈز پہلے ہم نے اس کو پڑھا تھا، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام جو کہ ایک بادشاہ کے پاس موروثی غلامی کا کام کر رہے تھے، لیکن بادشاہ ان کو اپنا غلام نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ لقمان علیہ السلام کی حقیقت کو جان گیا تھا، وہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتا تھا۔ بہت سارے غلاموں میں جب ایک غلام کے ساتھ خصوصی سلوک ہوتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ دوسرے غلاموں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو حسد پیدا ہونا ہے، اس کے حوالے سے آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ قصہ شاہ و امیران و حسد بر غلام خاص و سلطان خرد۔ بادشاہ اور امیروں اور حسد، یہ تین چیزوں کا واقعہ ہے۔ تین کیریکٹرز ہیں، ایک ہے بادشاہ کا اور ایک ہے امیروں کا، دوسرے جو غلام ہیں بادشاہ کے جو امیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ بادشاہ کے جو قریبی غلام ہوتے ہیں جو محل میں کام کرتے ہیں وہ امیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور پھر حسد کرنے کا حضرت لقمان علیہ السلام پر، یعنی کہ دوسرے غلام پر، خاص غلام ہے۔ اور یہ بادشاہ کیا ہے؟ شہنشاہ عقل ہے، عقل سے کام کرنے والا، حکمت سے کام کرنے والا ہے۔ دور ماند از جر جرال کلام باز باید گشت و کردارہ تمام۔ یہ جو قصہ ہم نے شروع کیا تھا، بیچ میں ساری گفتگو نکلتی گئی اور مختلف باتیں سامنے آتی گئیں، اس لیے قصہ بہت دور ہو گیا۔ کافی گیپ کے بعد پھر یہ دوبارہ قصہ ہم شروع کر رہے ہیں، تو اب اس قصے کی طرف واپس لوٹنا چاہیے اور اس قصے کو مکمل کرنا چاہیے۔ باغبان ملک با اقبال و بخت چون درخت و ندانت از درخت۔ اقبال والا، نصیب والا، حکمت والا، ملک کو چلانے والا یہ بادشاہ، ملک کا باغبان۔ باغبان ملک با اقبال و بخت، اقبال والا، بخت والا، نصیبے والا اور ملک کو چلانے والا یہ باغبان بادشاہ اتنا زیرک، اتنا ذہین، اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنا حکمت والا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک درخت اور دوسرے درخت کے بیچ میں تمیز نہ کرے۔ درخت دکھائی دینے میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہر درخت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو عقل مند بادشاہ ہوتا ہے وہ درختوں کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے۔ آن درخت را کے تلخو رد بود وہاں درختے کے یکش حفصد بود۔ ایک وہ درخت بھی ہوتا ہے جو کڑوا اور ناپسندیدہ ہو، جس کے پھل کڑوے، جس کے پتے کڑوے، کوئی زیادہ کام کا درخت نہیں ہے، ایسا بھی ہے۔ اور ایک درخت ایسا ہوتا ہے جو ہوتا تو ایک درخت ہے لیکن 7 درختوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو جاننے والا دونوں درختوں کو ایک پلڑے میں نہیں رکھتا۔ ایک جاہل کے لیے دونوں درخت ہوں گے، لیکن جاننے والے کے لیے دونوں ایک جیسے درخت نہیں ہیں۔ کہ برابر دارد اندر مرتبت چوں و بینت شاں بے چشم عاقبت۔ ایسا سمجھدار بادشاہ بیکار غلاموں کو اور ایک بہت بڑے غلام کو ایک پلڑے میں تھوڑی رکھے گا، ایک ہی مرتبہ دونوں کو برابر دے گا، ایک سا معاملہ دونوں کے ساتھ تھوڑی رکھے گا۔ اگر دور اندیشی کی نگاہ سے دیکھے گا تو یقیناً ایسا نہیں کرے گا۔ جو دور اندیشی سے محروم ہوتے ہیں وہ سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ وہ جیسا کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو دیکھ کر ہم جیسا بشر بول دیا، انہوں نے دور اندیشی نہیں دیکھی، حقیقت کو نہیں دیکھا، ظاہر کو دیکھ لیا، اس لیے ویسا کہہ دیا۔ تو جو جھاڑوں کو، ان کی خصوصیات کو، ان کی اصلیات کو نہیں جاننے والے ہیں، ان کے لیے تو سب درخت ہیں، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کون سا درخت کام کا ہے، کون سا درخت بیکار ہے۔ کاں درختاں را نہایت چیست بر گرچہ یکسانند این دم در نظر۔ درخت جب زمین میں بویا جاتا ہے تو بوتے وقت بونے والا یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں جو درخت بو رہا ہوں یہ کتنے کام کا ہے،
اس کے پیچھے اتنی محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، پھلدار ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کون سا پھل ہے، قیمتی ہے یا نہیں ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ اگرچہ کہ لگاتے وقت سارے درخت ایک جیسے ہوتے ہیں، وہی پتے، وہی ڈالی، وہی جڑ، سب جھاڑوں کو اسی طرح ہوتے ہیں۔ شیخ کو ینظر بنور اللہ شد، از نہایت وز نخست آگاہ شد۔ اور اسی طریقے سے وہ شیخ جو اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو جاتا ہے، ینظر بنور اللہ کے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر من نور اللہ، حدیث شریف میں جو آیا ہے، مومن کی فراست اور اس کی حکمت سے ڈرتے رہو، سنبھل کر رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ شیخ وہی مومن ہوتا ہے جو اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کی نظر میں سب برابر نہیں ہو سکتے۔ از نہایت وز نخست آگاہ شد، وہ ابتدا بھی جان لیتا ہے اور انتہا بھی جان لیتا ہے، لوگوں کی حقیقتوں کو پہچان لیتا ہے، کون کتنے پانی میں ہیں یہ جان لیتا ہے، کس کے اوپر کتنا اثر ہو رہا ہے، کس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، کون نہیں اٹھا رہا ہے، سب جان لیتا ہے۔ چشم آخر بھی ببست از بحر حق، چشم آخر بھی کشاد اندر سبق، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں جانوروں کی سی آنکھ بند کر لی۔ جو آنکھ جانوروں کو بھی حاصل ہے وہی آنکھ انسانوں کو بھی حاصل ہے، اس آنکھ سے انسانوں کو بھی وہی دکھائی دے گا جو جانوروں کو دکھائی دیتا ہے۔ ظاہری آنکھ انسان کی، جیسے جانور کی آنکھ ہے ویسے انسان کی آنکھ ہے، جانور بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتے ہیں، تو وہ والی جو آنکھ ہے یہ آدمی بند کر لیتا ہے۔ جو اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اس نظر سے، اس آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ چشم آخر بھی کشاد اندر سبق، عاقبت کو، انجام کو دیکھنے والی آنکھ، آخرت کو دیکھنے والی آنکھ کھول دیتا ہے، اور وہ بینائی سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے عام لوگوں کی نظر میں اس کی نظر میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ ایسے فیصلے کرتا ہے جو عام لوگوں کے سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے یہ لوگ نہیں دیکھتے، اور یہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہتا، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حسوداں بد درختاں بوداند، تلخ گو ہر شور بختاں بوداند۔ یہ جو غلام تھے وہ حسد کرنے والے، جو اس غلام سے حسد کر رہے تھے، وہ برے درختوں کی طرح تھے۔ کڑوے زہر آلود درخت جو ہوتے ہیں، یا تو کڑوے زہر آلود درخت ہوتے ہیں، یا پھر ایسے درخت جس کے اوپر کوئی پھل ہی نہیں لگتا، جنگلی جھاڑ۔ جھاڑ تو جھاڑ ہی ہے، یہ بھی جھاڑ ہے وہ بھی جھاڑ ہے، ایک پھلدار جھاڑ ہے قیمتی پھل والا، اور ایک جنگلی جھاڑ ہے۔ تلخ گوہر شور بختاں بودا اندھ، ان کی جڑ ہی کڑوی ہے۔ وہ جو جھاڑ ہیں جو جنگلی اور کڑوے ہوتے ہیں، ان کی جڑ ہی، ان کی اصل ہی کڑوی ہے، اور وہ فطرت سے بد نصیب ہیں۔ از حسد جوشاں و کف می ریختند، در نہانی مکر می انگیختند۔ اب ان کا حسد دن بدن جوش پہ تھا، جیسے جیسے اس غلام کو اہمیت ملتی جاتی تھی، اس کو وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کی حسد کی آگ بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، جوش آتا ہی چلا جاتا تھا حسد میں۔ کف می ریختند، کف می ریختند کہتے تھے کہ منہ میں جھاگ لاتے تھے حسد کی وجہ سے۔ they were buggling with envy and foaming at the mouth، وہ حال تھا ان لوگوں کا۔ در نہانی مکر می اندیختند، اور خفیہ طور پر اس غلام کے خلاف فریب کی پلاننگ کیا کرتے تھے، دھوکے بازی کیا کرتے تھے، مکر کیا کرتے تھے۔ ظاہر سے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ بادشاہ کا پسندیدہ غلام ہے، ہر معاملے میں اس کو اہمیت مل رہی ہے۔ اگر اس کی مخالفت کریں گے تو بادشاہ مخالف ہو جائے گا، بادشاہ مخالف ہو جائے گا تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا یہ کھل کے اس کی مخالفت نہیں کرتے، سازشیں رچتے تھے اس کے خلاف، نئی نئی سازشیں رچتے تھے۔ تا غلام خاص را گردن زنند، بیخ او را از زمانہ برکنند۔ اب ان کی پلاننگ اس حد تک چلی گئی تھی کہ وہ اس غلام کو قتل کرنے کی بھی سازش رچ چکے تھے، کہ تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کو اکھاڑ کر دنیا سے ہی اس کی جڑ پھینک دے، تاکہ اس کو یہ وی آئی پی سلوک نہ ملے۔ ریموو ہز اسپائک فرام ٹائم، یہ حالت تھی ان کی۔ چوں شوت فانی جو جانت شاہ بود، بیخ او در عصمت اللہ بود۔ لیکن وہ اس طرح سے ان لوگوں کی حسد کی وجہ سے فنا کیسے ہو سکتا تھا؟
کیونکہ بادشاہ اس کی جان تھا، بادشاہ اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا، اس کی نظر میں تھا، بادشاہ کی نظر میں تھا، وہ ایسے اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ یہ حاسدوں کا شکار ہو جائے۔ بیخ او در عصمت اللہ بود، اس کی جڑ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھی۔ شاہ ازاں اسرار واقف آمدے، ہم چبو بکرے ربابی تنزدے، اور بادشاہ کو ان رازوں کا بھی علم تھا کہ یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بادشاہ سے چھپا کے سازشیں کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کو اس کی بھی خبر ہو گئی تھی کہ یہ لوگ حسد کے مارے کس حد تک جا سکتے ہیں، لیکن بادشاہ خاموش تھا، تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہم چو بوبکر ربابی تنزدہ، ابو بکر ربابی کی طرح خاموش تھا، جیسے ابو بکر ربابی خاموش تھے اسی طرح بادشاہ بھی جان بوجھ کر انجان بنا ہوا تھا۔ ابو بکر ربابی ایک مجذوب بتائے جاتے ہیں جو سلطان محمود غزنوی کے دور کے تھے، یعنی مولانا روم سے قریب 200 سال پہلے کا ان کا دور تھا۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ تصوف کی ایسی منزل پہ پہنچ چکے تھے کہ وہاں پر ان کی آنکھوں کے اوپر سے پردے ایسے اٹھ چکے تھے، مشاہدے کی منزل میں چلے گئے تھے کہ ان کی زبان بند ہو گئی تھی، وہ بات نہیں کرتے تھے۔ دبا لیتا ہے اپنی قوت گفتار دیوانہ، جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، تو انہوں نے اپنی قوت گفتار کو دبا لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 7 سال تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، یعنی 7 سال منہ بند، وہ حال تھا ان کا۔ تو آپ ان کی یہاں پر مثال دے رہے ہیں، ہم چو بوبکر ربابی تنزدہ، وہ بادشاہ سب جانتا تھا ان کی سازشوں کا حال، لیکن پھر بھی ابو بکر ربابی کی طرح اپنا منہ بند کیے ہوئے تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جو کچھ نہیں بول رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، تو یہ مت ہم سمجھو کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ کی حقیقت جانتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر بھی کرے، اور وہ ظاہر نہ کرے تو یہ مت سمجھو کہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ در تماشائے دل بدگوہراں، می زنت خمبک براں کوزہ گراں، جو بد اصل لوگ ہوتے ہیں، جن کی جڑ ہی خراب ہوتی ہے، جن کی فطرت ہی خراب ہوتی ہے، ان کے دل کو دیکھ کر، ان کی حقیقت کو دیکھ کر یہ لوگ اندر ہی اندر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ بادشاہ بھی اندر ہی اندر ان جال سازوں کے فریبوں کو جان کر اندر ہی اندر تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ کو کچھ نہیں معلوم، لیکن بادشاہ کو سب معلوم تھا۔ مکرمی سازند قوم ہیلہ مند، تاکہ شہرہ در فقائے در کنند، یہ قوم جو مکار قوم تھی غلاموں کی، وہ اپنی مکاری کر رہی تھی، اس کے اندر ان کی پلاننگ میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ مسلسل نت نئے طریقے اختیار کر رہی تھی، ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے، ویسا صورت میں ویسا کریں گے، یہ ان کی پلاننگ برابر چل رہی تھی تاکہ کسی طرح بادشاہ کو دھوکے میں مبتلا کر دیں۔ بادشاہ بس عظیم بے کراں، در فقائے کہ بگنجد اے خراں، عظیم بادشاہ ہے، لا انتہا حکمت کا حامل ہے، ایسے بادشاہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ اے گدھو، ایسا بادشاہ دھوکے میں کب پڑ سکتا ہے؟ تم لوگ اس کو چکما دینے کی کوشش کر رہے ہو، گول پھرانے کی کوشش کرتے ہو، اور بادشاہ بھی ایسا پوسٹ کرتا ہے جیسے کہ ان کی باتوں میں آ گیا، حالانکہ سب جانتا ہے، لیکن خاموش بیٹھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ از برائے شاہ دامے دوختند، آخری تدبیر ازو آموختند، یہ لوگ بادشاہ کے لیے بھی جال بن رہے تھے، کس طرح بادشاہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کا کام تمام کر دیں۔ اور یہ تدبیر جو ٹیکنیک ہوتی نا، کس سے کیسا ہینڈل کرنا، بادشاہ کو کیسے گول پھرانا، اصل میں ان لوگوں نے بھی وہ ٹیکنیک بھی بادشاہ سے ہی سیکھی ہے۔ یہ لوگ جیسا بادشاہ سیاست کرتا ہے، حکومت کرتے وقت کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے، تو یہ غلام بھی اصل میں انہوں نے سیکھا بادشاہ سے ہی ہے، پلاننگ کرنا، حالات کو کیسے اپنے مطابق موڑ لینا، بادشاہ سے سیکھ کر بادشاہ کے ساتھ ہی پلاننگ، استادی استاد سے یہ کام کر رہے تھے۔ نحس شاگردے کے با استاد خیش، ہم سری آغاز ادو آیت بپیش، وہ شاگرد بد قسمت ہے، بد نصیب ہے جو اپنے ہی استاد کے سامنے ایسا کرے، اس کے ساتھ مقابلے میں آئے، اس کا سامنا کرنے کی کوشش کرے۔ جو استاد ہوتا ہے وہ تعلیم دینے کی غرض سے کبھی کبھار کچھ ٹیکنکس استعمال کرتا ہے،
کبھی کبھار کچھ چھپا دیا، کبھی کبھار کچھ بات بول دی، حکمت اور مصلحت کے تحت بعض کام کرتا ہے۔ اب وہ بادشاہ ہے، حکومت کر رہا ہے، تو کچھ حکومت کے کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اور جنہوں نے اس بادشاہ سے یہ چیزیں سیکھی ہیں وہ لوگ اسی بادشاہ کے ساتھ وہ ٹیکنکس استعمال نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں استادی استاد سے، اس کے مقابلے میں آنا، اس کا سامنا کرنا۔ با کدام استاد استاد جہاں، پیش او یکساں ہوئے دا و نہاں۔ کون سے استاد سے کر رہے ہو یہ؟ وہ جو عالم کا استاد ہے اس سے، تمہارے جیسے ہزاروں ہیں اس کے پاس، تم اسی کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اس کے سامنے، جس کے سامنے ظاہر اور باطن دونوں ایک ہے، باطن بھی اسی طرح ظاہر ہے اس کے پاس جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ کام کرتے ہو۔ چشم او ینظر بنور اللہ شدے، پردہائے جہل را خارق بدے۔ اس کی نظر اللہ تعالیٰ سے کے نور سے دیکھنے والی ہے، اس کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرنا۔ جہالت کے پردوں کو پھاڑنے والی نظر ہے وہ جہالت کے پردوں کو پھاڑتی ہے۔ از دل سوراخ چوں کہنا گلیم، پردے بندد بپیش آن حکیم۔ اب تمہاری کیفیت ایسی ہے کہ تم اپنی پرانی گدڑی کو جو پھٹی ہوئی ہے دل کے سوراخ کے اوپر اس عقلمند انسان کے سامنے پردہ ڈال رہے ہو۔ اب دیکھیے، اس مثال دے رہے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر سوراخ ہے، سوراخوں سے بھرا ہوا دل ہے، یعنی عیبوں سے بھرا ہوا دل ہے، اور ایک پرانی سوراخ والی گدڑی بیچ میں لا کر تم اس بادشاہ کی نظر، تم اس استاد کی نظر سے اپنے اس سوراخوں کو، اپنے دل کے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی چیز سے چھپانا چاہتا ہے تو بیچ میں پردہ لا لیتا ہے تاکہ ادھر کی کوئی چیز اس کو نظر نہ آئے، تو تم بھی اپنے استاد کے سامنے جا کر اپنے دل کے عیبوں کو چھپانے کے لیے ایک پردہ لاتے ہو اور سامنے رکھ دیتے ہو تاکہ تمہارا استاد ان عیبوں کو تمہارے نہ دیکھ سکے۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں کون سا پردہ تم حائل کر رہے ہو؟ پرانی پوشاک پھٹی ہوئی، ایک سوراخ میں سے تمہارے دل کے سارے سوراخ نظر آئیں گے، ایسی پھٹی ہوئی پرانی گدڑی ہے تمہاری، اور کس کے سامنے چھپا رہے ہو؟ جو باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتا ہے اس سے چھپاتے ہو۔ پردہ می خندت برو با صد دہاں، ہر دہانے گشتہ اشگاف دراں۔ اور تمہاری اس حرکت سے تمہارا پردہ جو ہے نا وہ تم پر ہنستا ہے، کیونکہ اس کا ہر سوراخ دیکھنے والے کے لیے آنکھ بنا ہوا ہے، اور تمہارا جو پردے کا سوراخ ہے وہ تمہارے دل کا منہ بنا ہوا ہے، وہ ساری کیفیتیں بیان کر رہا ہے۔ تم اسی سے چھپا رہے ہو اپنے عیبوں کو، اور جس چیز سے چھپا رہے ہو اسی میں سے وہ دیکھ رہا ہے۔ گویا داں استاد مر شاگرد را، کہ کمس سگ نیستت بامن وفا۔ اور وہ استاد دل ہی دل میں اپنے اس شاگرد سے کہتا ہے، اب یہاں پر استاد اور شاگرد سے مراد شیخ اور مرید ہے، تو وہ شیخ آہستہ دل ہی دل میں اپنے مرید سے کہتا ہے کہ اے کتے سے بھی کمتر انسان، تو میرا وفادار نہیں ہے، کیونکہ کتا بھی وفادار ہوتا ہے، تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، مجھ کو گول پھرانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ کو چکما دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بھی ایسے پردے سے جس کو خود سوراخ ہیں، اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو مجھ سے کیا چھپائے گا؟ خود تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگر تو وفادار ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ کتا بھی نہیں کرتا ایسا، کتا بھی وفاداری کرتا ہے۔ خود مرا استا مگیر آہن گسل، ہم جو خود شاگرد گیرو کور دل۔ مجھے لوہے کو توڑنے والا استاد نہ سمجھ، میں ویسا استاد نہیں ہوں۔ جیسے ہمارے پاس بھی آپ دیکھیے استاد کئی قسم کے ہوتے ہیں، اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا استاد کے لفظ کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ وستاد، ہماری زبان میں یہاں پر وستاد کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، پکوان والا وستاد، باورچی کو کہتے ہیں وستاد۔ تو وہاں پر لوہے کو توڑنے والے کو کہا جاتا تھا وستاد۔ تو وہ والا استاد سمجھائے گا مجھے؟ جیسے اپنے آپ کو تو شاگرد مانتا ہے اور تیرے کوالٹیز جو تیرے اندر ہیں سمجھتا ہے کہ میرے اندر بھی تیری طرح کی کوالٹیز ہیں، تاریک دل والا نہیں ہوں میں، تو تاریک دل والا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بھی تاریک دل والا ہوں، اسی لیے ایسی حرکت کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا چکمہ دے دوں گا تو یہ چکمے میں آ جائیں گے۔ نظمنت یاری است در جان و رواں،
بے منت آب نمی گردد رواں، تیری جان تیری روح سب میں نے سدھارے ہیں، تو کیا تھا پہلے، میری امداد کی وجہ سے جو کچھ آج تو ہے، میرے بغیر تیری کامیابی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، آج تو جس مقام پر ہے وہ میری وجہ سے ہے اور میرے ہی ساتھ چکما کرتا ہے۔ پس دل من کارگاہ تخت تست، چشکنی ای کارگاہ اے نادرست، تیرے تخت کا کارخانہ جو ہے میرا دل ہے، میرے دل کی وجہ سے تیرے تخت کا کارخانہ ہے، اور تو ہے کہ اسی کارخانے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویش پنہاں زنم آتش زنہ، نہ بقلب از قلب باشد روزنہ، اور تو اس سے کہتا ہے، اس کارخانے سے، میں چخماخ رگڑتا ہوں۔ آتش زنہ کہتے ہیں وہ گھستے نا آگ لگانے کے لیے، تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہ بقلب از قلب باشد روزنہ، تو چاہے ایسی حرکتیں کرتا رہے، اپنی حالات کو، اپنی کیفیات کو مجھ سے چھپانے کا کام کرتا رہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، دل سے دل تک سوراخ ہوتا ہے۔ اگر تو نے ربط قائم کر لیا ہے، نسبت بنا لی ہے، تو پھر سمجھ لے کہ دل سے دل کو سوراخ ہو چکا ہے۔ اب تو لاکھ چھپانے کی کوشش کرے، چھپنے والی بات نہیں ہے۔ آخر از روزن ببینت فکر تو، دل گواہی می دہد زی ذکر تو، وہ جو استاد ہوتا ہے وہ تیرے خیال کو بھی اس سوراخ میں سے دیکھ لیتا ہے اور تیرے اس ذکر کی دل گواہی دیتا ہے۔ جب استاد دیکھ لیتا ہے دل میں گزرنے والے خیالات کو، تو دیکھ کر وہ دل کی طرف رجوع کرتا ہے، کر کے بولتا ہے کہ میں نے تیرے اندر یہ خیالات پڑھے ہیں۔ دل کہتا ہے بالکل صحیح پڑھے آپ نے، اب آپ کی ضرورت باقی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ دل سے ہم کلام ہو گیا، دل نے کہہ دیا کہ ہاں یہ خیالات آئے تھے میرے پاس۔ اور جب آپ اس شاگرد سے پوچھتے ہیں، استاد جب شاگرد سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے دل میں ایسا خیال آیا تھا، وہ گول پھرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیک در رویت نمالد اسکرم، ہرچ گوئی خنددو گویت نام۔ اب یہ ہے اصل بوم جو مولانا روم نے یہاں پر ڈالا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے چکما دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی بات چھپا لی، حالانکہ جو پیر کامل ہے، جو صاحب دل ہے، اس کو سب معلوم ہو گیا۔ اب کبھی وہ لوگ چھپانے والی اس حرکت پر آپ کی بیخونی کر دیتے ہیں، آپ کو غصہ کر دیتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم میرے سامنے، مجھ سے چھپاتے ہو، کبھی کر دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے، کبھی منہ بند کر لیتے ہیں، جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں۔ جیسا یہ بادشاہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ سازشیں رچ رہے ہیں، انجان ہو گیا، کچھ بولتا ہی نہیں تھا، تو وہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ لیک در رویت نمالد از کرم، وہ ان کا کرم ہوتا ہے، وہ ان کی شرافت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ جانتے بوجھتے بھی اپنے آپ کو نہ جاننے والا تصور کرتے ہیں، ایسا پوز کرتے ہیں۔ ہر چے گوئی خنددو گویت نام، اور کبھی آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں اور آپ اس کو گول پھرانے کا چکمے والا جواب دے دیتے ہیں، تو وہ جواب سن کر مسکرا دیتے ہیں اور ایسے پوز کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا۔ اور کبھی کبھار تو نام بھی کہہ دیتے ہیں۔ نام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں، یس یو آر رائٹ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی کر دیتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میں چکما دینے میں کامیاب ہو گیا۔ او نمی خندت ز ذوق مالشت، او ہمی خندت براں اس گالشت۔ اس کے بعد وہ جو مسکرایا نا تمہارے گول پھرانے کی وجہ سے، وہ مسکرا کر خاموش بیٹھ گیا، تو یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے گول پھرانے کی وجہ سے، مالش کی وجہ سے خاموش ہو گیا، مسکرا بیٹھا، ہنس پڑا، یہ مت سمجھو۔ تمہارے چکما دینے کی وجہ سے خوش ہو گیا، تم سمجھتے ہو کہ میں نے اچھا جواب دے دیا اور اس لیے وہ خوش ہو گیا، نہیں، اس کا یہ مسکرانا، اس کا یہ ہنسنا تمہارے اس چکما دینے کی کامیابی نہیں ہے۔ او ہمی خندت براں اس گالشت، وہ اس لیے خاموش ہو گئے، وہ اس لیے مسکرا کر خاموش ہو گئے، ان کی مسکراہٹ، ان کی ہنسی صرف اس لیے ہو گئی کہ اس نے تمہاری اس حرکت کو اپنے لیے انسلٹ تصور کیا۔
میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اور تم مجھے گول پھرانے کی کوشش کرتے ہو۔ انہوں نے انسلٹ محسوس کی۔ میں نے جس کو تربیت دے کر اس مقام پر پہنچایا وہی میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ انسلٹ فیل کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تمہارے اس طرح کے سوچنے پر ہنستا ہے کہ تم نے گول پھرا دیا۔ پس خدائی را خدائی شد جزا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دھوکے بازی کا بدلہ دھوکے بازی ہی ہے۔ اگر تم نے دھوکے بازی کرنے کی کوشش کی تو سمجھو کہ اس کا جواب بھی دھوکے بازی کی شکل میں آئے گا۔ کاسا زن کوزا بخر اینک سزا، پیالی مار پیالہ کھا، یہ سزا ہے۔ یہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، پیالی مار پیالہ کھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کرے گا اس کا ویسا رزلٹ تو آئے گا ہی آئے گا۔ ٹٹ فار ٹیٹ، تو نے غلطی کی، تو نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اب اس کا بدلہ تو تجھ کو ملے گا۔ گر بودے باتو ورا خندہ رضا، صد ہزاراں گل شگفتے مر تو را۔ یہ جو مسکراہٹ ہے ان کی یا ان کی ہنسی ہے جس کے بارے میں تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے گول پھرا کر چکما دے دیا، کامیاب ہو گیا، انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا اور اسی لیے مسکرا دیا، یہ سمجھتا ہے تو۔ لیکن یاد رکھ، یہ تیری جو سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے۔ اگر تجھے ان کی مسکراہٹ پر خوش ہونا ہے تو یاد رکھ، اگر ان کی یہی مسکراہٹ رضامندی کے ساتھ تیری کسی عادت پر خوش ہونے کی وجہ سے یا تیرے کسی کارنامے پر راضی ہونے کی وجہ سے ہوتی، صد ہزاراں گل شگفتے مر تو را، you would have blossomed by hundreds of thousands of flowers۔ یہ جس مسکراہٹ کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو، یہ مسکراہٹ اگر رضامندی اور خوشی کی مسرت کی ہوتی تو تمہارے اندر لاکھوں پھول کھل جاتے۔ چوں دلے او در رضا آرد عمل، آفتاب داں کہ آیت در حمل۔ جب اس کا دل، استاد کا دل خوشی میں کوئی کام کرے، تمہارے کسی عمل کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے، اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ کھلے، مسرت کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جائیں، تب سمجھ لو کہ سورج حمل میں آ گیا، برج میں آ گیا، بہار میں آ گیا۔ بہار کے موسم میں سورج کی جو گرمی رہتی ہے نا، وہ موسم گرما کی طرح کی نہیں رہتی، ایک خصوصی روشنی ہوتی ہے وہ بہار کے موسم میں سورج کی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بہار کا جو برج ہے وہ برج میں آ گیا ہے سورج، سمجھو۔ سرما کے موسم میں سورج کی روشنی الگ انداز کی ہوتی ہے، گرما کے موسم میں الگ انداز کی ہوتی ہے، بہار میں الگ انداز کی ہوتی ہے۔ سورج تو وہی ہے۔ بہار میں سورج کی روشنی سے پھولوں کے اوپر تر و تازگی آتی ہے، جھاڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پتے جھڑ کے گر جاتے ہیں۔ گرما کے موسم میں سورج کی روشنی میں کوئی جانا نہیں چاہتا، چھتری لے کر پھرتے ہیں، کسی کو پسند نہیں آتی وہ روشنی۔ سردی کے موسم میں اسی دھوپ کے نیچے لوگ جا کر تاپتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ تو ہر وقت سورج کی روشنی الگ انداز کی ہوتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں بھی بہار چاہیے تو بہار کے وقت سورج جس طرح کی روشنی دیتا ہے وہ روشنی حاصل کرو، اور وہ اپنے استاد کو، اپنے پیر کو خوش کرنے کے بعد جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر آتی ہے وہ تمہارے لیے بہار کی روشنی ہے۔ ایسا نہیں کہ تم نے ان کو چکما دے دیا اور وہ چکمے کی وجہ سے وہ انسلٹ فیل کرتے ہوئے مسکرا بیٹھے اور تم اس کو بہار سمجھو، نہیں، وہ گرما کے دھوپ کی تپش ثابت ہوگی، جلا کر رکھ دے گی۔ زو بخندد ہم نہارو ہم بہار، در حمام زو شگوف و سبز زار۔ موسم بہار میں اسی لیے دن کھل جاتا ہے کہ وہ خصوصی روشنی سورج سے زمین کے اوپر آتی ہے، شگوفے کھل جاتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، بڑا خوبصورت سما ہو جاتا ہے۔ صد ہزاراں بلبلو قمری نوا، افگنت اندر جہان بے نوا۔ اس اجاڑ دنیا میں لاکھوں بلبلیں، لاکھوں قمریاں چہچہاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایسی بہار آ جاتی ہے۔ ہر طرف ہریالی ہو گئی ہے، ہر طرف پہاڑ بھی ہرے ہرے ہو گئے ہیں، خوبصورت پھول کھل گئے ہیں، اس کے اوپر قمریاں اور بلبلوں کی آواز صبح کے وقت میں چیں 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 چیں، بڑا خوشگوار ماحول پیدا کر دیتی ہے۔
چوں ندانی تو خزارہ از بہار، چوں بدانی رمز خندہ در شمار۔ جب تو خزاں اور بہار کو ہی نہیں سمجھتا، اگر تیری عقل کی یہ حالت ہے کہ تو خزاں اور بہار کے موسم کی جو خصوصیتیں ہیں اس کو ہی نہیں سمجھتا، تو پھر یہ پھولوں کے ہنسنے کے اشارے سمجھے گا بھی کیا؟ اگر تیری عقل اس حالت کی نہیں ہے کہ تو بہار کو، خزاں، آٹم اور اسپرنگ میں اگر فرق کرنے کی صلاحیت ہی تیرے اندر نہیں ہے، تو پھر یہ باتیں تیرے لیے ہے ہی نہیں۔ اب تو کہاں سمجھے گا وہ پھولوں کی ہنسی کو، پھولوں کی مسکراہٹوں کو، اس کے لطف کو نہیں سمجھ سکتا۔ چونکہ برگے روح خود زرد و سیاہ، می نبینی چوں بدانی خشم شاہ۔ جب تو اپنی روح کے پتوں کا پیلا ہونا اور کالا ہونا نہیں سمجھتا، تیری روح کے جسم جو جھاڑ ہے اس کے پتے کبھی پیلے ہوتے ہیں، کبھی کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اس فرق کو نہیں سمجھے گا تو پھر اب بادشاہ کے غصے کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ ان کا غصہ، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کا جو کمال ہے، وہ کہاں سمجھے گا؟ تیرے لیے تو وہ بھی برا ہے۔ آفتاب شاہ در برج عتاب، می کند روحا سیاہ ہمچوں کباب۔ اس بادشاہ کا سورج غصے کے برج میں آ کر جب وہ ناراضگی کی وجہ سے غصے میں آئے گا، تو پھر اب وہ سورج کا وہ برج، جب گرما کے موسم میں سورج اپنے برج میں آتا ہے اور اپنی تپش نازل کرتا ہے، تو پھر تیری بھی وہی کیفیت ہوگی، تو کباب کی طرح روسیا ہو جائے گا۔ اگر وہ ناراضگی کے عالم میں تجھ پر غصہ کریں گے تو پھر تو کالا ہو جائے گا، تیرا منہ کالا ہو جائے گا کباب کی طرح۔ آں اتارد را ورقہ جان ماست، آں سپیدو آں سیاہ میزان ماست۔ ہماری جان جو ہے عطارد کے لیے کاغذ ہے، مرکیوری، عطارد کہتے ہیں مرکیوری کو، اور مرکیوری کو جو ہے دبیر فلک کہا جاتا ہے، آسمان کا منشی کہا جاتا ہے کہ مرکیوری جو ہے آسمان کے ستاروں کا منشی ہے، اس دنیا کا ایک منشی ہے۔ تب چونکہ منشی کہا جاتا ہے اس لیے آپ یہاں پر کاغذ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ منشی کا یہ کاغذ ہے، ہماری جان جو ہے منشی کے سامنے پیش کیے جانے والے کاغذ کی طرح ہے۔ ایک بلینک کاغذ کسی منشی کے سامنے پیش کیا گیا، اب منشی اس پہ لکھے گا، تو کیا لکھے گا؟ اب یہ پرچہ سفید رہے گا یا کالا رہے گا منشی کے پاس جانے کے بعد؟ اب منشی اس کو سفید کرے گا یا کالا کرے گا؟ آپ کہتے ہیں منشی تو جو کام کرنا ہے کرے گا، لیکن جو کاغذ پیش ہو رہا ہے اگر وہ قسمت والا ہے تو سفید ہوگا، نہیں تو کالا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہم اس منشی کے عمل کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ استاد اور پیر تو جو کام کرنا ہے وہ کرے گا۔ کلاس میں آتا ہے استاد، بچوں کو کلاس لیتا ہے، سمجھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے کو الگ بات بتائی، دوسرے بچے کو الگ بات بتائی، سب کو وہی کلاس لیتا ہے۔ اب یہ لینے والے بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کون کیا لے رہا ہے۔ اچھے بچے وہی استاد کے پاس پڑھ کے رینک لاتے ہیں، خراب بچے اسی استاد کے پاس پڑھ کے فیل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، سفید ہونا یا کالا ہونا۔ بعض منشور نویست سبز و سرخ، تارہن درواہ السودا و عدس۔ پھر وہ سرخ اور سبز فرمان لکھتا ہے، اب جو فرمان اس کو لکھنا ہے وہ لکھتا ہے اس کے اوپر۔ تب ہوتا کیا ہے؟ اس کے لکھنے کی وجہ سے اگر اس نے لال اور ہرے قسم کے فرمان لکھ دیے اس کے اوپر، تو پھر سمجھو کہ ہماری روحیں نفسانی لذتوں کے پاگل پن سے آزاد ہو جائیں گی اور محرومی سے بچ جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ کس انداز سے آپ پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے اپنا کاغذ، اور وہ کیا لکھ رہا ہے۔ جیسی ٹریننگ ہوگی ویسا رزلٹ آئے گا۔ تو ٹریننگ کے لیے پیش کرنا ہوگا، اپنے کاغذ کو پیش کرنا ہوگا۔ ایسے چھپانے والے حرکتوں سے کبھی ٹریننگ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر آپ اپنی تکلیفوں کو چھپائیں گے تو کوئی بھی ڈاکٹر آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا، تو پھر وہ حساب سے وہ پرسکرائب کرے گا کیا کھانا ہے اور ڈوز کیا ہے، ڈونٹس کیا ہے، سب بتائے گا۔ سرخ و سبز افتاب نسخ نو بہار، چوں خط خوش خزاں در اعتبار۔
اب یہ جو نوبہار کی جو تحریر ہے، نوبہار سے مراد یہاں پر شیخ کے انوار آپ لیے ہیں۔ شیخ اپنے ان انوار سے آپ کی کتاب کے اوپر کچھ انسٹرکشنز لکھے گا۔ کسی کو کچھ انسٹرکشنز ہے، کسی کو کچھ انسٹرکشنز ہیں، سب کے لیے انسٹرکشنز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بیمار جیسا دوائی ویسی، ہر کسی کو الگ الگ ہدایتیں دی جاتی ہیں۔ کسی کو انسٹرکشنز ہیں، کسی کو ریسٹرکشنز ہیں، کسی کے لیے مشورے ہیں، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے۔ تو کسی کے لیے لال ہے، کسی کے لیے ہرا ہے۔ سرخ و سبز افتاد نسخ نوبہار، وہ نوبہار کا جو لکھنا ہے وہ کسی کے لیے لال ہے اور کسی کے لیے ہرا ہے۔ چوں خط قوس خزاں در اعتبار، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ روشنی سے نکلنے والی رینبو کو دیکھو۔ وہی روشنی ہے، رینبو ایک ہی روشنی ہے لیکن مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، کبھی پیلی، کبھی لال، کبھی ہری۔ اسی طریقے سے انسٹرکشنز اور ریسٹرکشنز ہوتے ہیں۔ کسی کو پیلا جھنڈا دے دیا گیا، کسی کو ہرا جھنڈا دے دیا گیا، کسی کو آسمانی دے دیا گیا۔ اب آپ یہ تربیت حاصل کرنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ ان کو لال کیوں، مجھے پیلا کیوں۔ میں جس کی جیسی ضرورت ہے وہ ویسا دیا گیا ہے۔ اندری مانا شنو تو قصہ ہے، تابعابی ازمانی حصہ ہے۔ اب اس مقصد کو، اس کام کو اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں میں، اس حقیقت کو اور بتانا چاہتا ہوں تاکہ بات اور کھل کر تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے میں ایک اور قصہ سناؤں گا تاکہ جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جو معنی میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے تم کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔ اب یہاں پر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے بلقیس کے تخت کے اوپر ہدہد کے ذریعے سے کیا ہوا۔ بلقیس، سلیمان اور ہدہد پرندہ، ان تینوں کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہے وہ واقعہ آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو مختلف انسٹرکشنز اور ریسٹرکشنز ایک ایک کو الگ الگ دیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان